الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے. حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی الاسلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے. اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا. بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے. اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے. پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں. یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کتنے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں. کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ہیٹرلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تول رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا, یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے, یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے, اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر, جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں, کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر, ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی, جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے, ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی, یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, آل امیہ ہیں, یہ بنو امیہ کے خدمت گار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے, کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا, اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو, یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی, یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا, وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے, آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں.
کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے، انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔
اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا، نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔
جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے, اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے, چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے, چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے, سارا. سورج ختم, زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ, جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو, تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ, مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ, وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا, ہواؤں کا چلنا, ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے, ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی, جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو, وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے, اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر, پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی, یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے, اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے, جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے, وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے, اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں, حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے, پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر, دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں, وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا, کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے, اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا, انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی, انہوں نے جا کے ڈگی تھی, اور پھر کسی میدان پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا, اس میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر, نہ, انسان بہت کمزور ہے. کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا, محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے, اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہے, تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟
روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے. لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے. That's all، جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے گا؟ کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا. بس یہ گارنٹی دے.
ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے۔ فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہاں بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگا۔ تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔
یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال۔ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صراط و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صراط و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں،
وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کریں۔ یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم حدیث سے ہم عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو،
بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں۔ بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں، جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لے کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے، یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنیاں کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے۔ میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگر مچھ اور
شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے، وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔